بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس وقت جو 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے، میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج الیکشن ہوئے تیسرا روز ہے آج، اور ابھی تک جو ہے نا پورے پاکستان کے اندر رزلٹس اناؤنس نہیں ہوا۔ ایک عجیب سی کیفیت ہے پورے پاکستانیوں کے اندر کہ وہ نکلیں اپنے گھروں سے، خاص کر ہماری خواتین، ہمارے بزرگ، ہمارے ینگسٹر سب گئے پولنگ اسٹیشن میں، انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ بڑا جوش و خروش تھا۔ یہ پہلا پاکستان کا جو الیکشن تھا، بہت اچھا خاصا ٹرن آؤٹ نظر دیکھنے کو ہمیں ملا، بڑا اچھا ٹرن آؤٹ رہا ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جب کینڈیڈیٹ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو جو فارم 45 جو دیے گئے، اس کے بعد جب ہمارے کینڈیڈیٹ جب آر او کے دفتر پہ گئے تو انہوں نے ایک نیا فارم 45 ایشو کیا۔ تو اس 45 کا جو فارم ہے، اس میں جو کینڈیڈیٹ کے پاس ہے، اس دونوں میں فرق ہے۔ اس کے بعد فارم 47 پہ جو تمام جب رزلٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو وہ تو مختلف ہی ہے سارا، تو انہوں نے سارا اپنی مرضی کا بنایا۔ ایسی عجیب سی صورتحال پاکستان پہ بنی ہوئی ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ مبارک ہو عنایت بھائی، بہت بہت مبارک ہو، آپ کی پارٹی واضح اکثریت کے ساتھ اوپر آئی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو اس کا تو سوال کا کوئی جواب ہی نہیں ہے ہمارے پاس، ابھی کیا ہوگا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہونا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کا جتنا جو پروسیس ہے یہ سارا جو ہے نا، یہ داندھی کو، 2 نمبر لوگوں کو اور اس طرح لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے۔ اس الیکشن جس فارم کے اندر یہ الیکشن ہوا ہے، جو پاکستان میں ہوتے ہوئے آ رہے ہیں کئی سالوں سے، تو یہ کبھی بھی صاف اور شفاف الیکشن کو اس فارمولے کے تحت یا اس الیکشن کمیشن کے ذریعے ہو نہیں سکتا۔ آپ کے سامنے تیسرا دن ہے، ساری دنیا، انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں ہماری اوپر لگی ہوئی ہیں، ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، اور ہم نام نہاد ایک جمہوری اپنے آپ کو ایک ملک کہتے ہیں۔ الیکشن آپ دیکھ لیں، جیتتا کوئی ہے، آپ رزلٹ آپ کسی اور کو اناؤنس کر دیتے ہیں وہاں پہ۔ عجیب مذاق بنا ہوا ہے الیکٹرانک چینلز کے اوپر۔ صبح ایک کو آپ جو ہے نا وکٹری دیتے ہیں، ایک جیتتا ہے، دوپہر کو دوسرا جیتتا ہے، شام کو تیسرا جیتتا ہے، کسی کو نہیں پتہ کون جیتا ہے کون ہارا، جیتا کیسے۔ جیتنے والے کو یہ نہیں پتہ کہ میں جیتا کیسے ہوں، ہارنے والے کو یہ نہیں پتہ کہ مجھے کس طریقے سے ہرایا گیا۔ وہ بیچارہ فارم 45 لے کے آر او کے دفتر کے باہر احتجاج کر رہا ہے، کبھی میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میرے جو ہے نا مینڈیٹ سارا چوری کیا گیا ہے۔ تو اس سراسر یہ ایک مطلب ہے کہ ایک دھاندلی کا سسٹم ہے اس الیکشن کے تھرو جو ہوا ہے۔ تو میں تو ٹوٹلی اس کو یعنی فلاپ ہو گیا پاکستان کے اندر۔ تو خاص کر جو صبح 8 سے لے کے 5 بجے تک جو پولنگ جو ہوتی ہے، میں تو اس کے خلاف ہوں۔ کم سے کم اس کا جو ٹائم ہے اس کو بڑھانا چاہیے۔ اس کم ٹائم کے اندر 100% لوگوں کو اپنا جو ہے نا ووٹ ڈالنے کا جو حق ہے ان کو وہ مل ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ایک تھکا ہوا عملہ، ٹرین نہیں ہوتا، پھر بڑی مشکل سے جاتا ہے، انگوٹھے پہ سیاہی لگاتا ہے، پھر بیلٹ پیپر پاڑتا ہے، پھر اس پہ شناختی کارڈ نمبر لکھتا ہے، پھر اس پہ انگوٹھا لگتا ہے، بیک پہ اسٹیمپ لگتی ہے، اس پہ دستخط ہوتے ہیں۔ تو کم سے کم جو ہے نا ایک ووٹ کے اوپر آپ کے 5 سے 10 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے سلو کروانا ہے، کیونکہ جہاں آپ کو پتہ ہے جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کو ہروانے کے لیے سلو پولنگ کرائی جاتی ہے۔ سارے ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے میرٹ پہ ایک بندہ اوپر نہ آئے۔ کینڈیڈیٹ بیچارہ پورا مہینہ یا جو بھی اس کو دن ملتے ہیں الیکشن مہم کے لیے پوری زور لگاتا ہے، اپنا پیسہ بھی لگاتا ہے، پوری فیملی کو بھی انوالو کرتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی انوالو کرتا ہے، اپنی اس کی پارٹی بھی انوالو ہوتی ہے۔ لیکن پوری کمپین کی محنت ایک طرف، الیکشن کی دن کی ایک الگ محنت ہوتی ہے، کیمپ لگانے ہوتے ہیں، پولنگ ایجنٹس اندر بٹانے ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے، ان کو پولنگ ایجنٹوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ساری چیزوں پہ نظر رکھنی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل کمپلیکیٹڈ ایک سسٹم ہم لوگوں نے بنا دیا پاکستان کے اندر۔ اس طریقے سے تو صاف شفاف میرٹ اوپر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ظلم ہوا ہے پاکستان کے اندر، اور خاص کر کراچی کے اندر جو ہماری 22 قومی اسمبلی کی جو سیٹس تھیں، ہمارے ساتھ جو ظلم کیا گیا، خاص کر تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کے ساتھ، کہ ہمارے صوبائی کے اندر تو کچھ سیٹیں ہماری آئی ہیں کراچی کے اندر۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قومی اسمبلی کی ہمیں ایک سیٹ بھی نہیں، 22 سیٹوں میں سے ہم ایک سیٹ بھی نہ نکال سکیں۔ اور پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کراچی کے اندر اردو اسپیکنگ ہمارے بھائی، انہوں نے، پشتونوں نے، یہ پنجابیوں نے، بلوچوں نے، سندھیوں نے
ہر زبان کے لوگوں نے اس سے ہٹ کر کے وہ کسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا آزاد کینڈیڈیٹ ہے، اس کو جو ہے نا اکثریت کے اندر ان کو ووٹ پڑا ہے، باقی بھی کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے ان کو بھی ووٹ پڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو نہیں پڑے، لیکن وہ تعداد نہیں تھی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ ووٹ پڑے ہیں۔ تو اس کے بعد کل میں ایک NA 242 کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ دوا خان صابر، میں اس کے RO کے دفتر کے باہر وہاں موجود تھا، وہاں ہمارے شجاعت صاحب بھی وہاں موجود تھے، NA 243 کی جو قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، ان کو ہروایا گیا، دوا خان کو ہروایا گیا۔ 35,000 لیڈ سے دوا خان اپنی سیٹ نکال رہے تھے وہاں پہ، اس کی 35,000 لیڈ کو کم کر کے ایک چوتھے نمبر پہ آنے والے مصطفیٰ کمال، جس کا MQM سے تعلق ہے، اس کو جو ہے نا اپنے ون قرار دیا ہے وہاں پہ، اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو اپنے ہرا دیا ہے۔ وہاں پہ ایک الگ سما تھا، سارے لوگ بیچارے افسردہ تھے، رو رہے تھے، جس بندے نے پورا مہینہ محنت کی ہو، دن رات ایک کیا ہو، تو وہاں آپ کو رونا نہیں آئے گا؟ آپ کی جیتی ہوئی سیٹ آپ سے کوئی اور آپ سے چھین رہا ہو، تو یہ کون سی جمہوریت ہے؟ 57 اسلامی ممالک کے اندر صرف پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے، وہ یہاں الیکشنز ہوتے ہیں۔ ہمیں تو پوری دنیا کو ایک مثال دینی چاہیے، لیکن ہم کیا مثال دے سکتے ہیں؟ اس سسٹم کے تھرو تو آپ جو ہے نا آپ کی یہ 2 نمبر لوگ ہی منتخب اوپر آ سکتے ہیں، جو بدمعاش ہو، جن کے پاس پیسہ ہو۔ ہماری طرح یا جو عام لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی ایوانوں کے اندر نہیں جا سکتے، یہ سسٹم آپ کو جانی نہیں دے گا۔ یا تو آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، یا آپ کے پاس طاقت ڈنڈا ہونا چاہیے، اور دونوں صورتیں میں جو ہے نا ایک شریف آدمی تو مارا جائے گا وہاں پہ، وہ تو ساری عمر لگا دے گا لیکن اسمبلی کے اندر نہیں پہنچ سکے گا یہاں پہ۔ تو بہرحال بڑا مایوس کی اس الیکشن نے، لیکن اس الیکشن سے مجھے ایک جو امید نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ پاکستانی اکثریت کے اندر، خاص کر ہماری خواتین، یہ لوگ بڑے جوش جذبے کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کے اندر گئے۔ ان کو ایک امید تھی کہ ہم جائیں گے، اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تو اس ووٹ سے ہماری ایک تبدیلی آئے گی وہاں پہ۔ تو یہ مجھے امید ایک نظر آئی، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو جوش خروش، جو پہلے میں کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتا تھا کہ شاید ہمارے پاکستانی لوگ خود غرض ہو گئے، صرف اپنے غرض کے علاوہ کوئی دوسری کے لیے یا ملک کے لیے اجتماعی سوچ ختم ہو گئی ہے، لیکن 8 فروری کو انہوں نے میری سوچ کو تبدیل کیا۔ لوگ اکثریت کے اندر نکلیں، اپنے ملک کے لیے نکلیں، وہ چاہتے کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے، جینول لیڈرشپ اوپر آئے، ہمارا وزیر اعظم دنیا کا ایماندار آدمی جو ہے نا وہ اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے، اس لیے وہ لوگ نکلیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد اب اس سارے سسٹم کو ہم ختم کیسے کر سکتے ہیں، ایک نیا سسٹم کیسے لا سکتے ہیں کہ تاکہ ہارنے والے کو یہ پتہ ہو کہ میں الیکشن میں کس طریقے سے ہارا، اور جیتنے والوں کو یہ پتہ ہو کہ میں نے محنت کی، میں پبلک پہ گیا، پبلک نے مجھے پذیرائی دی، تب میں جو ہے نا منتخب ہوا ہوں یہاں پہ۔ اس کا ایک ہی حل ہے، EVM، الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ پوری دنیا کے اندر دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے، سمارٹ ہو گئی ہے۔ آپ جب ایک سم نکالنے کے لیے پاکستان کے اندر آپ جب تک بایو میٹرک آپ انگوٹھا نہیں لگاتے تب اپنی سم نہیں نکلوا سکتے، لیکن اتنا بڑا سسٹم جس کے اوپر آپ کے مستقبل کا سارا دار و مدار ہے، آپ کے بچوں کا دار و مدار ہے، آپ کی ساری چیزوں کا دار و مدار آپ کا جو ہے نا وہ الیکشن کے اوپر ہے، لیکن اس کے اوپر وہی ہمیں تھکا ہوا سسٹم، وہی جو ہے نا جو آرام سے جو ہے نا ہم اس کو چینج کر سکے، اپنی مرضی کے رزلٹ بنا کے اپنے جو ہے نا ان شہیدوں کو لے کر آئیں، جس کو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ایوانوں کے اندر جائے، پھر ان کی جو ہے نا ڈگڈگی کے اوپر وہ لوگ وہاں پہ ناچتے رہیں۔ تو اس کو بھی ڈیجیٹل ہونا چاہیے۔ تو اس پہ تحریک انصاف نے اپنے دور کے اندر کوشش کی، لیکن چونکہ اپوزیشن نے اس پہ راضی نہیں تھے، تو وہ کیونکہ اگر وہ اس پہ راضی ہو جاتے تو ان کو پتہ تھا کہ ان کی سیاست ہی ختم ہو جاتی۔ جس دن پاکستان کے اندر ایک نمبر طریقے سے الیکشن ہوا، صاف اور شفاف، میں کہتا ہوں کہ ان کا تو پوری زندگی کی ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ لوگ سیاست کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو اپنے ملک سے محبت رکھتے ہوں، اپنے حلقے سے محبت رکھتے ہوں اور اپنی عوام سے محبت رکھتے ہوں۔ وہ چاہتے ہوں کہ ہم اسمبلی کے اندر جائیں گے تو ایسا قانون بنائیں گے کہ جس سے ایک عام پاکستانی کی زندگی کے اندر بہتری آئے گی۔ تو وہ تو ان کو تو سوٹ نہیں کرتا، ان چوروں کو، ان ڈاکو کو، ان لوٹیروں کو، وہ تو سوٹ کرتا ہے تحریک انصاف کو، کیونکہ تحریک انصاف کا تو منشور ہی یہی ہے کہ ہم بنیادی جو ہمارے حقوق ہے وہ عام لوگوں تک جو ہے نا وہاں پہ ہم پہنچائیں۔ تو یہ ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کے اندر بہتر الیکشن کروانے کا کہ آپ EVM کو پروموٹ کریں۔ آج میں ایک اخبار کے اندر بھی پڑھ رہا تھا، پاکستانی پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ 50 سے زیادہ ایوان صدر کے اندر اس پہ ہم نے میٹنگ کی ہے، لیکن اس پہ جو ہے نا وہ کوئی اب سے فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگر آج وہ EVM ہوتی تو پاکستان کے اندر یہ جو آج جو حالات بنے ہوئے ہیں
تو یہ کشمکش نہ ہوتی، یہ تذبذب نہ ہوتا، یہ لوگ مایوس نہ ہوتے، یہ لوگ پریشان نہ ہوتے. یہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ بیچارے ابھی آر او کے دفتر کے سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آر اوز نے اپنے دفتر بند کر دیے ہیں، موبائل فون بند کر دیے ہیں، سارا عملہ وہاں پہ غائب ہے. ہم کس کے پاس جائیں، کس کا کہ اپنی فریاد کریں؟ یہاں پہ ہمارا پورا مینڈیٹ چوری ہوا. کراچی کے اندر 22 سیٹیں ہماری چوری ہوئی ہیں. اٹک کے اندر ہماری ساری سیٹیں ہماری نکل رہی تھی، وہاں ہمیں جو ہے نا ہروایا گیا. سیالکوٹ کے اندر ہماری اماں کو ہرایا گیا، ریحانہ ڈار صاحبہ کو. کنفرم سیٹ تھی وہاں پہ، وہ ڈرامے باز کو تو شکست ہو گئی تھی وہاں پہ. تو مطلب ہے کہ یہ کس طرح کا الیکشن ہے؟ کیسے اس کو پاکستانی عوام تسلیم کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے اس کو. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے. خدا کے لیے جس کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، آپ اس کو مینڈیٹ دیں. اس کو ایوانوں کے اندر جانا چاہیے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں، چاہے وہ مذہبی جماعتوں کے ہوں. جس کو پبلک نے مینڈیٹ دے دی ہے اس کو آپ ایوانوں کے اندر بھیج دیں. تو یہ ایک طریقہ ہے پاکستان کو ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنی قوم سے، اپنے پاکستانیوں سے، اپنے ورثی سے کہوں گا انشاءاللہ تعالی ہم نے مایوس نہیں ہونا، ہم نے پر امید رہنا ہے. انشاءاللہ تعالی پاکستان دنیا کے عظیم ملک بنے گا. ہم پوری جدوجہد کر رہے ہیں اور ابھی بھی اس سسٹم کا بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ اس پورے الیکشن کے رزلٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم پورا لیگل جو پروسیس ہے ہم اس کو فالو کریں گے. انشاءاللہ تعالی اڈیالہ جیل سے عمران خان صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہم اس کو نکالیں گے، ہم دوبارہ اس کو وزیر اعظم بنائیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور ترقی یافتہ ممالک کے صف میں اس کو کھڑا کریں گے. انشاءاللہ تعالی پاکستان دنیا کا ایک عظیم ملک بنے گا. انشاءاللہ تعالی عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا.